ختم نبوت کے مبارک عنوان پر بہت ہی پرمغز گفتگو ہمارے انتہائی معزز مہمان نے فرمائی، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اجتماع کی اور ہم سب کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس اجتماع میں تشریف لائے اور آپ نے اس اہم موضوع پر ہمیں بہت سارا تسلی کا سامان فراہم کیا۔ آپ کی گفتگو کے دوران میں جو بات سوچ رہا تھا کہ آخر کار کیا وجہ ہوتی ہے، یہ بات میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ سے کر رہا ہوں۔ آخر یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ نبوت کے اس دعوے پر بندہ مجبور ہوتا ہے؟ یہ کس بیماری کا شاخسانہ ہے؟ یہ کون سی نفسی بیماری ہے جو بندے کو یہاں تک لے جاتی ہے؟ دیکھیں، امت میں فتنے، ان کی گفتگو سے بھی مجھے یہ سمجھ آئی کہ کسی جہل سے نہیں پھیلے۔ جتنے فتنے آئے وہ جو حالات کے ذریعے نہیں آئے، وہ سارے اصحاب علم و دانش ہیں، اور بعضوں کے علوم بھی غیر معمولی ہیں، اور اسی لیے ان سے اگر عام سطحی علم کا حامل شخص بات کرتا تھا وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ آخر یہ کون سی بیماری ہے جس بیماری کے نتیجے میں بندہ یہاں تک پہنچتا ہے؟ اب میں اس بیماری کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس دعا کا اہتمام ہر شخص کو ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب یہ جو فرمایا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے بعد بھی گمراہی کے بڑے امکان موجود ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ روحانیت کی معراج ہے، روحانیت کی معراج سمجھتے ہیں اس کو۔ جیسے ولایت سے آگے بڑھ کر، جیسے اس مرزا لانتی نے یہ کہا تھا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ اب ذلی اور بروزی کی جو اصطلاح ہے کہ مجھ پر سایہ نبوت ہے، تو ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا کہ یہ ذلی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جو اتباع میں اتنا آگے چلا جائے، اتنا چلا جائے، اتنا چلا جائے کہ اس پہ نبوت کا پرتاؤ پڑ جائے۔ اب یہ لوگ روحانیت کے سلسلے میں گویا اپنے آپ کو سمجھتے کہ معراج پہ پہنچ گئے اور اس دعوے پہ آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا کہ یہ اس بات پہ مجبور کیسے ہو گئے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ فتنے بہت سے آئے جن کا ذکر حضرت نے کیا، لیکن اسلام کی لباس میں اور اسلام کی لبادے میں غلام احمد قادیانی کا جو فتنہ ہے، اور وہ فتنہ اس وقت وہ تعداد کے اعتبار سے تو بہت تھوڑا ہے، لیکن انہوں نے کلیدی پوسٹوں پہ جا کر، اہم مناصب پر جا کر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کو ایسے طریقے سے پھنسایا ہے، ان کا گریڈ کیسے بڑھانا ہے، ان کی گریڈ سیکور کیسے کرنا ہے، ان کو یہاں تک کہ حکومتی اعلیٰ پوسٹوں پر کیسے پہنچانا ہے،
اب ان کے سامنے یہ پیش کیا جاتا ہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک عام سی بات ہے، مرزا بھی ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ فرقہ وارانہ باتیں ہیں ساری۔ اس طرح کا ابتدا ان کے ذہن میں لائی جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس آدمی پر دنیا کھلتی ہے۔ میں نے خود ایک بہت بڑا کسی منصب پر فائز شخص جس کی زبان سے یہ بکواس نکلے، انہوں نے کہا جی یہ تو اخلاق کے اعتبار سے تو یہ احمدی لوگ تو تبلیغی جماعت والوں سے بہت اچھے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تم چلے لگاتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیا کرو۔ اب اس شخص نے مجھ سے یہ بات کی کہ یہ میرے صاحب نے مجھ سے یہ بات کی ہے، میں نے کہا یہ تو غلط ہو گیا سارا کام، لیکن اس نے جہالت کی بنیاد پر یہ بات کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، آپ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے، اس میں جہالت عذر نہیں ہے۔ اس آدمی کو پتہ نہیں تھا، کیوں پتہ نہیں اس کو؟ خیر یہ تو اپنی جگہ ایک بڑا موضوع ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کون سی بیماری ہے جس سے مجھے بھی بچنا ہے اور آپ نے بچنا ہے اور اس کی دعا کرنی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، مجھے تو یہ فکر رہتی ہے میری انتہا کیا ہے۔ یعنی جس وقت تک انتہا پہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو کوئی آدمی اپنے بارے میں کچھ رائے اچھی قائم نہ کرے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ جتنے لوگ گمراہ ہوئے ان کی گمراہی میں علم بھی تھا، زہد بھی تھا، ریاضت بھی تھی، پتہ نہیں کتنے کتنے مراقبات بھی تھے، گئے کیوں ادھر؟ اس پر میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء، اس میں ایک واقعہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک یہ جو غلام احمد قادیانی تھا نا، اس کا جو پہلا خلیفہ تھا اس کا نام تھا حکیم نور الدین۔ یہ جو حکیم نور الدین تھا یہ بدبخت بغرض بیت آیا تھا حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تھا، اور جس وقت یہ بیت کی غرض سے سامنے بیٹھا، اس نے کہا حضرت میں آپ سے بیت چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے آگے سے اس کو فرمایا کہ وہ ایک شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، اس نے کر لیا کہ نہیں کیا؟ اب شخص سوال کرتا ہے مجھے بیت کریں، اور حضرت اس سے کہتے ہیں شخص نے قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرنا تھا، کر لیا کہ نہیں کیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا اس کا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے۔ حضرت کی عام عادت یہ تھی کہ وہ بیت میں تاخیر نہیں کرتے تھے، بیت کر لیتے تھے، لیکن اس کو ٹال کے رخصت کر دیا۔ جب اس کو رخصت کر دیا، کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے شخص کو مرید کیوں نہ کیا آپ نے؟ فرمایا اللہ نے مجھ پہ لوح محفوظ کو منکشف کیا ہے، میں نے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ایک شخص قادیان میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور یہ بدبخت اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ یہ اس کا پہلا خلیفہ ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک سالک نے پوچھا حضور یہ بدبختی اس کیسے آئی، کیسے ہے یہ بدبختی اس کے حصے میں آئی کیسے ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کے اندر ایک بیماری ہے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ علمی برتری کا اظہار کرنا۔
اور بحث کرنا، بحث، اور پیچھے کے بعد مرض جو ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے، یعنی آپ کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میری طرح بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کل رات میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا عبدالرشید صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا، تو اس میں لکھنے لگے کہ میرے باپ نے 50 سال بخاری پڑھائی ہے، تو روزانہ مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کیوں مطالعہ کرتے ہیں؟ آپ پر تو اللہ نے اتنے علوم کھولے ہیں، اور آپ اگر پڑھانا چاہیں آپ کے لیے کیا مشکل ہے یہ؟ فرمایا جب بھی اللہ کی مبارک کتاب کے بعد اللہ کے نبی کی اس مبارک کتاب کو کھولتا ہوں، خود میرے لیے میری تربیت اور میرے اصلاح کا سامان سامنے آتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یعنی کوئی شخص بھی کسی وقت بھی اپنے آپ کو مکمل نہ سمجھے، اور اس کے پیچھے جو بیماری ہے وہ تکبر ہے، بڑھائی کا مرض۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اس بات کی التجا کرنا، ڈرتے رہنا، فکر کرتے رہنا اور مانگتے رہنا کہ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرنا، اللہ گمراہ نہ کرنا۔ میں نے قادیانیت کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف مناظرہ پڑھا مولانا منظور احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی بہت بڑا آدمی تھا، میں ان کی خدمت میں رہتا۔ ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ میری جوانی تھی اور حافظہ بالکل ٹھیک تھا، اور اس فتنے کے تعاقب میں نے بہت کام اللہ نے مجھ سے لیا۔ کہنے لگے کہ میں بچہ تھا اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہمارا ایک ساتھی گمراہ ہو گیا ہے، ہمارا ایک ساتھی گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کو ساتھ لے جائیں گے، تم نے اس سے بات کرنی ہے۔ اور پتہ وہ ساتھی کون تھا؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ شخص تھا جس کو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے رنگ میں قرآن کی تفسیر پڑھائی تھی۔ کس میں؟ مثنوی میں، ادھر قرآن کریم کی آیت، ادھر مثنوی کا شعر۔ اب ان کو اپنے علم پر بڑا ناز، تو ایک مرزائی نے مناظرے کا اعلان کر دیا، تو حضرت نے منع فرمایا کہ اس دجل کے سامنے تم نے نہیں جانا، اس دجل کے سامنے نہیں جانا تم نے۔ لیکن شیخ کی بات نہیں مانی، لیکن کون سی بات ہے، چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہرحال وہ مرتد ہو گئے۔ جب مرتد ہو گیا، کہنے لگے کہ 3 دن کی بحث کے بعد میں نے کہا جی کہاں تک بات پہنچی؟ کہنے لگے جی آپ بھی ٹھیک ہے لیکن مرزا بھی ٹھیک ہے۔ دوستوں یہ بات بڑی غم کی ہے۔ آج کے اس دور میں یہ بات میں نے اس لیے ضروری سمجھی، ابھی میرے ذہن میں یہ مواد نہیں تھا، یہ تو مولانا نے مجھے بیدار کیا اور میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بات آپ سے عرض کروں کہ سوشل میڈیا پر میں کئی دفعہ لوگوں کے فون سنتا ہوں، آگے نہ جواب دے تو چپ کر جاتا ہوں، بات بھی نہیں کرتا آگے سے۔ وجہ کہتے ہیں کہ تمہیں اگر اس فتنے کے بارے میں کوئی زیادہ اشارے استخارہ کرو، یہ فتنہ آ گیا ہے، استخارہ کرو۔ اب بندے کو ڈال دیے استخارے پر، اب وہ کرتا ہے استخارہ۔ خبردار کبھی بھی کوئی شخص ایسی بات کہے، کیونکہ نبوت کی دلیل طلب کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی استخارے کی ضرورت نہیں، نہ اس طرح کی بات سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، نہ اس بات کو بحث کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس فتنے نے اور اس دجل نے ایک نیا روپ اختیار کر لیا ہے، اور اس روپ کے اندر ہر طرح کے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ دعوت تبلیغ کی ایک بڑی مؤثر محنت تھی۔ میں آج کا سوچتا رہتا ہوں کہ بات اب اعمال کی نہیں رہی،
اب بات اعمال کی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ نماز پڑھو، اکرام مسلم کرو، تبلیغ میں جاؤ، اب مسئلہ الحاد کا آ گیا ہے، اب مسئلہ کفر و اسلام کا چل پڑا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جس حضرت گنگوہی کا ذکر حضرت نے کیا نا، ان کی بات میں آپ سے عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور انتہائی اہم بات ہے۔ آپ کا تعلق جو تھا وہ سید طائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے تھا۔ یہ جتنا انسان کے ذہن میں علوم آتے ہیں نا، خاص کر کے یہ سوشل میڈیا نے اب علم کو عام کر دیا ہے، معلومات کو عام کر دیا ہے۔ پہلے آپ کتاب دیکھتے تھے، اب کیا دیکھتے ہیں؟ موبائل کھولا، گوگل پہ کچھ بات لکھ کر دے دی، وہ ہزاروں چیزیں آپ کے سامنے لے آتا ہے، مخالفت پہ بھی، موافقت پہ بھی، اور آپ کو کوئی چیز پڑھنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ استاد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں نہ کچھ۔ اب ذہن میں شک کا مرض پیدا ہوتا ہے، شک کا مرض، اور شک کا مرض جب اعتراض کی صورت اختیار کرتا ہے، حضرت کی بات جب اعتراض کی شکل آتی ہے، اب آپ نے اپنی گفتگو کے لیے اس شخص کو منتخب کیا جس نے تبلیغ میں 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کے محلے میں آپ کی رسائی جس سطح کے لوگوں تک ہے وہ وہی ہے کہ یہ دین کی دعوت دیتے ہیں، اور اس آدمی کو آپ نے اپنا مفتی منتخب کر کے اس سے سوال و جواب کیے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ جب اس کو پتہ کچھ نہیں، اس کے نتیجے میں آپ آہستہ مزید شک سے آپ کا جواب نہ مل سکا، لہذا آپ غیر محسوس طریقے سے اس فتنے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں ہجوم ہے۔ اب ہجوم جو دور ہوتا ہے اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، جس کو اقبال کہتا ہے نا، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نے اپنے اکابر کے حالات پڑھے، بڑے بڑے ذہین لوگ، علی میاں، منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ جیسے لوگ جب رائے پوری کی خدمت میں آئے تھے نا، تو اگر رائے پوری سے انہوں نے کیا سوال جواب کرنے تھے؟ وہ تو بڑے بلند علمی شخصیات تھی، اگر رائے پوری کے مقام علمی طور پر تو اتنا نہیں تھا کہ انہیں رات کو مطمئن کر سکتے۔ مولانا نعمانی فرماتے کہ 4 دن رہے تو مجھے فرمانے لگے بس کیا سوال جواب کرنا ہے، عصر کے بعد تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جایا کر، میرے ساتھ بیٹھ جایا کر۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہارا کر دیا، خود نہ تیز و راہ پہ اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ نہیں، تجھے نظر چاہیے۔ اب ذہن میں علم کا ہجوم ہے۔ حضرت گنگوہی اتنا بڑا انسان، میں کئی دفعہ جس طرف حضرت نے اشارہ کیا نا، میں اس شخص کے حالات کو کبھی پڑھتا رہتا ہوں جس نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ میں کہ خدا جانے اس آدمی پر حضرت کا مقام کیوں نہیں کھلا، خدا جانے اس پر مقام کیوں نہیں کھلا، جو صدیوں پہلے اولیاء اللہ کے مکاشفات پر نظر تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی نے کئی سو سال پہلے فرمایا تھا کہ اس شہر کے اندر ایک شخص پیدا ہوگا اور جس سے اللہ تعالیٰ احیاء دین کا اور تجدید دین کا بہت بڑا کام لیں گے، اور لوگ اس سے کہا کرتے تھے اس سے مراد حضرت گنگوہی ہیں۔ اب یہ جو حضرت گنگوہی تھے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، جس کے فتوے پہ پورا ہندوستان چلتا تھا، پورا ہندوستان جس کے فتوے پہ چلتا تھا، اور جس وقت تربیت کے مراحل میں تھے نا، تربیت کے، فرمایا حاجی صاحب جو ان کے شیخ تھے، ایک دن ان کو کھانے میں بٹھایا، حضرت نے اچھا کھانا، قیمہ، جو پلاؤ وغیرہ تھے ساری چیزیں اپنے آگے رکھ دی، اور ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر حضرت گنگوہی کو دال ڈال کے دے دی۔ ایک مرید نے حضرت عائشہ کے کان میں کہا، حضرت شاید آپ کو علم نہ ہو، یہ تو فقیہ امت ہے، پورا ہندوستان اس کے فتوے پہ چلتا ہے، تو آپ نے معمولی سی پلیٹ میں دال ڈال کے دے دی ان کو۔ حضرت نے فرمایا میں بہت اچھا جانتا ہوں
یہ تو اس قابل ہے کہ میں اس کو روٹی پہ تھوڑی سی دال ڈال کے باہر کھڑا کر دوں. یہ تو مہربانی ہے کہ میں نے سامنے بٹھایا ہوا ہے اس کو. تو حضرت گنگوئی اتنا بڑا آدمی پتہ کیا کہتا ہے؟ حضرت میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں. حضرت یہ تو مہربانی ہے آپ کی کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو سامنے بٹھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہی حضرت گنگوئی، ان کو خط آتا ہے. اب یہ جو 3 چیزیں میں عرض کرنے لگا ہوں، علماء بھی تشریف فرمائیں. ان باتوں پر اللہ سے مانگنی ہے یہ والی باتیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا. اب ہوا کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی جو معرکہ شاملی ہے، معرکہ شاملی، اس معرکہ شاملی میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی، حضرت حافظ زامن شہید، اور معرکہ شاملی کے یہ پہلے شہید تھے، زامن شہید، جن کے بارے میں حضرت کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حافظ زامن بہت بڑا آدمی تھا. ان کے وصال کے بعد کوئی ساتھی ان کی قبر پہ گئے نا، مراقب ہوئے اور بڑے خوش مزاج بھی تھے. یہ مراقب ہوئے تو حافظ زامن کہنے لگے کسی مردے کے پاس جا، کسی مردے کے پاس جا، کسی مردے کے پاس جا کے مراقبہ کر. تو نے قرآن نہیں پڑھا جس میں اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو خدا کے نام پہ کٹے ان کو میت نہیں کہتے. یہ صوفی مراقبے قبروں پہ کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، زندوں کے پاس اس طرح نہیں بیٹھا جاتا. یہ ہمارے اکابر تھے، اس شان کے لوگ تھے یہ. اب یہ جو 3 ساتھی اور حاجی صاحب چلے گئے مکہ مکرمہ. جب حاجی صاحب مکہ مکرمہ گئے تو مکہ مکرمہ جانے کے بعد آپ نے خط لکھا، اور یہ خط آپ نے لکھا حضرت گنگوہی کو. اس خط میں آپ نے ان سے یہ بات عرض کہی کہ رشید احمد، بہت عرصہ ہوا تمہارے احوال کی اطلاع نہیں آئی، بہت عرصہ ہوا تمہارے حالات کی اطلاع نہیں آئی. اپنے احوال سے آگاہ کرو کس حال میں ہو. حضرت گنگوہی جواب لکھتے ہیں. اب یہ جواب سنیں. اللہ اکبر. آج زمانہ گزر گیا کہ ان کا ذکر خیر کیسے ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے. آپ اپنے دل پہ سکینت محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ حدیث میں آتا ہے اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے. کہا اپنے احوال کی اطلاع بھیجو. آگے سے جواب میں لکھا حضرت اپنے حالات ہی کیا ہیں جو آپ سے عرض کروں، حالات کیا ہیں جو میں عرض کروں آپ سے. لیکن حضور ایسا ہے کہ جب سے میں آپ سے بیعت ہوا، جب سے میں نے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں دیے، اللہ نے مجھے 3 چیزیں نصیب کی ہیں. اللہ نے مجھے کتنی چیزیں دی ہیں؟ 3 چیزیں. پہلی دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے، یہ مسئلہ اہل علم کا ہے، جہاں سے بددینی کا راستہ کھلتا ہے. اپنے اکابر پہ اعتماد نہ کرنا، اپنے بڑوں پہ اعتماد نہ کرنا. یقین جانے حضرت تھانوی جیسے انسان یہ کہتا ہے کہ کئی بار ہمیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم اپنی زبان پر تالا رکھتے تھے. لیکن کچھ وقت کے بعد معلوم ہوتا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ وقت کے بعد معلوم ہوتا تھا. اب یہ جو شخصیت ہیں حضرت گنگوہی، یہ مسئلہ اہل علم کا ہے جو بھی عرض کرنے لگا ہوں. کہنے لگے حضرت جب سے آپ سے تعلق رکھا تو اللہ نے مجھے 3 چیزیں دی. کتنی چیزیں؟ 3. پہلی دولت جو اللہ نے مجھے دی وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے شان نزول کے اعتبار سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث مبارکہ اپنے مورد کے اعتبار سے. اب
اب قرآن اور حدیث کی اس کے درمیان جو علمی کشمکش ہے وہ اللہ نے میرے ذہن سے دور کر دی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک علمی کشمکش ذہن میں چلتی ہے. یہ جاوید غامدی ایسے ہی گمراہ تھوڑا ہوا ہے. یہ کیپٹن مسعود الدین عثمانی گمراہ ایسے ہی تھوڑا ہی ہوا ہے. یہ عبداللہ چکوالوی یہ ایسے ہی گمراہ نہیں ہوئے. یہ لوگ، یہ جتنے بھی نیچریت ذہن کے لوگ ہیں، یہ میں بات کھل کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کا الحاد اور آج کی بے دینی اس راستے سے داخل ہوئی ہے. اس راستے سے داخل ہوئی ہے. میں نے ایک اللہ والے کے حالات میں پڑھا کہ کفار کے پاس بیٹھنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا منکر تصوف کے پاس بیٹھنے سے ہوتا ہے. میں نے اس میں سوچا کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ منکر تصوف کے پاس، اس لیے کہ صوفیاء جو ہیں وہ تو من کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اور جب بندے کے اندر سے ہر طرح کے داعیے رخصت ہو جاتے ہیں پھر اللہ ہی باقی رہ جاتا اور ہوتا کچھ نہیں ہے. تو باقی تو جہاں جاؤ گے دعوے ملیں گے. اب یہاں دعوے سے دستبرداری ہے. تو فرمایا پہلی چیز جو اللہ نے مجھے نصیب کی ہے وہ یہ کشمکش میرے ذہن سے ختم ہو گئی ہے. آج ایک طبقہ ہے نا، حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے ہمارے لیے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. بات ذہن میں رکھیں، حدیث بھی حجت ہے. حدیث بھی کیا ہے؟ حجت ہے. یہ باتیں کرنا جی ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے، بس ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، بس سارا کچھ اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے. فرمایا ایک تو یہ چیز اللہ نے میرے اندر سے دور کر دی ہے، اور دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العالمین جو حضرت گنگوئی کے جو دولت نصیب تھے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ایک بات آگے میں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جتنے لوگ آپ دیکھتے ہیں نا اتنی زبردست تقریر کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ان کا کلپ چلتے ہیں، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار اتنا زبردست قرآن بیان کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے. جہاں دیکھیں کہ اس کی گفتگو میں اللہ والوں پر طنز ہے، اور دوسرا بدبخت کہتے تھے نا اے بابے تو کوئی شے نہیں ہے. اب اسے پوچھو کوئی شے ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ سمجھ گئے نا؟ اس کو کیا پتا کہ ان بابوں نے کیا کچھ کیا ہے. اور یہ بابے نہ رہے نا تو پھر پتہ چلے گا آپ سب کو کہ بابے کتنے قیمتی ہوتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے نا دورہ حدیث میں پڑھتا ہے خیر المدارس میں، اور حضرت کے سرپرستی میں میں نے کافی عرصے سے اس کو وہاں رکھا ہوا ہے. تب دورہ حدیث میں ہے. میں صبح حضرت کے پاس گیا تو باہر نکل آیا. میں نے کہا میں آج اپنے بیٹے سے ایک بات کروں گا. میں نے کہا میں اس سے یہ بات کروں گا کہ 3-4 مہینے رہ گئے ہیں وہاں پر، ان کو خوب پڑھو، ان کو دیکھ لو صحیح، پڑھ لو صحیح کر کے، شاید دوبارہ یہ سبق نہ مل سکے، شاید یہ سبق نہ مل سکیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ مجھے خود ہمارے حضرت نے ایک بار فرمایا تھا، یہ دعویٰ نہیں ہوتا، مجھے کہتے ہیں مجھے دیکھ لیں ایک دفعہ پھر نہ دیکھیں گے. اور یہ بات سچ ہے بالکل. جو کچھ آج آپ دیکھ رہے ہیں کل یہ نہیں ہوگا، پھر آنے والا وقت کچھ اور ہے، پھر آنے والے اوقات کچھ اور قسم کے ہیں. تو جو اس وقت اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں ان کو خوب دیکھ لیں، خوب دیکھ لیں، خوب دیکھ لیں، پھر شاید نہ دیکھ سکیں، پھر نہ دیکھ سکیں. تو میں نے کہا میں اس سے آج صبح یہ بات کروں گا کہ وہ جو اساتذہ وہاں پڑھا رہے ہیں حضرت مولانا خیر محمد کی نشانیاں ہیں ساری، وہ بڑے بڑے اکابر کی نشانیاں ہیں. پتہ نہیں اس کے بعد آگے کیا چلے گا. پھر دیکھ لیں ان کو سب کو، اس سے شک کی بیماریاں دور ہوں گی، اس سے اعتراض ختم ہوں گے. خیر حضرت گنگوئی کی بات عرض کر رہا تھا. فرمایا پہلی چیز اللہ نے یہ دی مجھے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب دوسری دولت جو اللہ نے مجھے دی ہے وہ یہ ہے کہ میری تعریف کرنے والے اور میری مذمت کرنے والے، یعنی میری مدح اور ذم، یہ دونوں میری نظر میں برابر ہو گئے ہیں.
اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ تو کہیں نا. نقشبندی تو ہے ہم، لیکن بات سمجھ آئے تو بولا کریں. نقشبندیوں کو چپ رہنے کی زیادہ عادت ہے نا امیر بادشاہ صاحب یہ لورلائی سے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. بات یہ کر رہا تھا کہ تعریف کرنے والے، یہ وہ میں نے تو 2 لفظوں میں بات کر دی نا، یہ تو کان اس وقت سرخ ہو جاتے ہیں، چہرہ لال پیلا ہو جاتا ہے جس وقت کوئی ہمارے مزاج کے خلاف کرتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ بزرگوں کو مدح ذم کی کیا تعریف ہے اس کی. اب اسی زمانے میں ایک آدمی کہتا ہے یہ کافر ہے، اور دوسرا اسی زمانے میں کہتا ہے یہ قطب ارشاد ہے. ایک کہتا ہے قطب ارشاد ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ کیا ہے. تو جو کافر کہتا ہے اس کے بارے میں کسی نے کہا حضرت اتنے بڑے بکواس آپ کے لیے کیے، کہا اس کو ہمارے بارے میں پتہ نہیں ہے. اور یہاں تک بھی اگر حضرت سے معذرت کے ساتھ کئی لوگوں کی نظروں سے یہ بات گزری ہوگی، فرمایا وہ عشق رسول میں کہہ رہا ہے خیر ہے، وہ عشق رسول میں، اور تم عشق رسول میں اس فتوے کو سہ جاؤ، تم عشق رسول میں اس فتوے کو سہ جاؤ. میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا پورے اخلاص کے ساتھ 100% غلط ہوتا ہے، پورے اخلاص کے ساتھ 100% غلط ہوتا ہے. تو کئی دفعہ ایسے مغالطے لگ جاتے ہیں کہ 100% اخلاص ہوتا ہے لیکن اسے مغالطہ ہوتا ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ مدح اور ذم، مدح اور تعریف کرنے والے اور مذمت کرنے والے میری نگاہوں میں برابر ہو گئے ہیں. مجھے کوئی ایسا نہیں پڑتا کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا. اور تیسری بات کہ شریعت میری طبیعت بن گئی ہے، شریعت میری طبیعت بن گئی ہے. ایک تو ایسی شریعت ہے نا کہ کسی آدمی کو میٹھا کھانے کا شوق تھا نا، میٹھا کھانے کا شوق تھا، تو وہ کہیں مہمان ہوا تو اپنی بزرگی جتانے کے لیے گھر والوں سے کہنے لگا میٹھا کھانے کے بعد سنت ہے. آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں میٹھا سنت ہے؟ سبحان اللہ. اللہ والے جو وسیس القلوب ہوتے ہیں بیماری کو بھانپ جاتے ہیں کہ بندہ نفس سے بول رہا ہے کہ روح سے بول رہا ہے. یہ بات روح کی ہے کہ نفس کی ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے اچھا یہ بتاؤ کہ یہ میٹھا کھانا آپ کو سنت معلوم ہوا اس کے بعد شروع کیا کہ پہلے سے عادت ہے آپ کی؟ پہلے سے عادت ہے آپ کی. انہیں کہا کہ پہلے سے عادت ہے. تو کہا اب شریعت نہ بناؤ نا، پھر اس کو تمہاری عادت ہے، اس کو اپنی عادت کہو. بات سمجھ گئے میری؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے یہ 3 چیزیں، شریعت طبیعت بن گئی، شریعت طبیعت بننے کیا مقصد ہے؟ اب ایک عورت کے لیے اب اس کو اپنے اوپر جبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے چہرے کا پردہ کیسے کروں. ایک مرد کو اپنی نگاہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے مزاج میں آگے اللہ نے یہ بات ڈال دی ہے کہ یہ بدنظری کرنا حرام ہے، ٹھیک کام نہیں ہے یہ. اب نماز کا وقت آ گیا تو تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یار کیسے پڑھیں گے. کوئی اللہ کا حکم سامنے آ گیا، اب پیسہ ہے زکوٰۃ دینی ہے، اب اس وقت سر پہ چکرانا شروع ہو گیا بھائی زکوٰۃ دی تو مال کم ہو جائے گا. اب سود سے پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن جو کہ اب شریعت طبیعت بن چکی ہے اب یہ باتیں مزاج پر مشکل نہیں لگتی اس کو. تو یہ تینوں باتیں یہ تصوف کا خلاصہ ہے، یہ پیری مریدی کا خلاصہ ہے، اور اس تعلق کا خلاصہ ہے کہ آپ کا کوئی پوچھے کہ یہ اجتماع کیوں ہوتے ہیں، کیوں گئے تھے آپ، کیا چاہتے تھے آپ، کیا مقصد ہے؟ بس یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم کر دے بس. تو یہ بات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اس دعا کا پڑھنا، اور لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اس کا اہتمام سے پڑھنا انتہائی ضروری ہے. یہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے بہت ایک مؤثر ہتھیار ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سوشل میڈیا پر جتنے بھی بکواس ہیں کبھی اس کو شیئر نہ کیا کریں. اچھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام
کے بارے میں اگر کفار نے کوئی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا نا، کسی صحابی نے اس کو نقل نہیں کیا، کبھی بھی کسی نے اس کو نقل نہیں کیا. تو آپ بھی اس کو نقل نہ کریں، کبھی بھی آپ بھی اس کو نقل نہ کریں. وہ اس کے بارے میں ایک ذہن رکھیں کہ جو بدبخت اگر کبھی ایسی بکواس کرے نا، ایسے بکواس کرے، تو اس کے بارے میں ایک ہی نظریہ ذہن میں رکھیں کہ جس بدبخت نے یہ کام کر رہا ہے یا کیا ہے، یہ ہے بڑا بدنسل آدمی ہے. کوئی کیا ہے؟ یہ بدنسل آدمی ہے. کیا ہے یہ بدنسل ہونے کا فتویٰ اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. قرآن میں آتا ہے نا کہ ایک بدبخت نے حضور کی جب توہین کی تھی نا، تو اللہ نے اس کی 10 بیماریوں کا ذکر کیا، 10 بیماریوں کا. تو جتنے بھی توحید رسالت کے یا مدعی ختم نبوت یا اس طرح کے جتنے بھی حرامزادے کھڑے ہو نا، ان کے بارے میں یہ ذہن رکھو کہ ان میں یہ 10 بیماریاں لازماً ہوں گی. کتنی بیماریاں؟ 10 بیماریاں. وہ کس طرح ہے؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ سورہ قلم ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. جن پر تم میرا کفر بکتے ہو، ان کو تو ہم نے اتنا عالی اخلاق بنایا ہے، اتنے اونچے اخلاق دیے ہیں. وانک لعلی خلق عظیم. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے وانک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ ہے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے اخلاق آپ کے تابع کر دیے ہیں، ہم نے اخلاق آپ کے پیچھے چلائے ہیں. آپ سے خلاف اخلاق بات ہوتی نہیں ہے. مجنونوں کیسے اخلاق ہوتے ہیں؟ مجنونوں کیسے اخلاق ہوتے ہیں؟ جو جانوروں کے لیے رحمت ہوں، جو بچوں کے لیے رحمت ہوں، یتیموں کے لیے رحمت ہوں، ضعیفوں کے لیے رحمت ہوں، قیدیوں کے لیے رحمت ہوں، مسکینوں کے لیے رحمت ہوں. معاشرے کا ہر پسا ہوا طبقہ جب آپ کی خدمت میں آتا ہے، آپ اس کو ایسا صاحبان فراہم کرتے ہیں، ایسا صاحبان فراہم کرتے ہیں کہ بیٹا باپ کو بھول جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ زید نے کیا کہا تھا؟ زید نے کیا کہا تھا؟ باپ اور چچا کہتے تھے کہ زید تیری تلاش میں ہم ساری دنیا کا چکر لگائیں گے اور کبھی تھکیں گے نہیں، اور کوئی شخص ہمیں یہ بتا دے کہ زید کہاں ہے. کوئی شخص یہ بتا دے کہ زید ہے کہاں. اے زید تیری تلاش میں ہم دنیا کا چکر کاٹیں گے، ہمیں کوئی بتا دے کہ زید ہے کہاں پر. کسی کہنے والے نے کہا جس بچے کو تم تلاش کرتے ہو اس کو تو میں نے قریشی سردار کے بیٹے کے گھر دیکھا ہے. مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور زمانہ جہالت کے آداب کو بجا لا کر کہتے ہیں آپ بڑے عالی، آپ کا باپ بڑا عالی، آپ کے دادا بڑے عالی، آپ کا نسب بڑا عالی، یہ بچہ ہمارا ہے، ہمیں واپس کر دو. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں زید یہ کون ہے؟ فرمایا میرے ابو ہے. یہ کون ہے؟ کہا میرے چاچا ہے. یہ میرے چاچا ہے یہ، اور یہ میرے والد ہیں. فرمایا زید چلے جاؤ ان کے ساتھ. وہ کیا محبت تھی، وہ کیا اخلاق تھے کہ زید نے کہا میں نہ تو باپ کے ساتھ جاتا ہوں نہ چاچا کے ساتھ جاتا ہوں، میں اپنی زندگی کے دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. جن کو حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا، جن کو منہ بولا بیٹا کہا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پاگلوں کے ایسے اخلاق ہوتے ہیں. سیدنا انس جیسی شخصیت کہتی ہے میں 10 سال حضور کے بعد رہا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں آپ نے، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں آپ نے. اللہ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ ہے اخلاق. اور ان کو تم مجنون کہتے ہو اور تم بدبخت ہو. تم میں سے جس آدمی نے یہ بکواس کیا نا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. اور یہ جو ولید بن مغیرہ تھا، ولید بن مغیرہ جو تھا، جب اس کی یہ مذمتی الفاظ اس کے بارے میں آئے نا، یہ اللہ کی طرف سے قرارداد مذمت تھی.
اللہ کی طرف سے تھی یہ. جب یہ قرارداد آئی نا، قاضی ثناء اللہ پانیپتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 برائیاں ہیں نا، 10، یہ تزکیہ جس کو کہتے ہیں نا تزکیہ، اس تزکیہ کے اندر اللہ سے یہ التجا کرو کہ اللہ یہ ساری برائیاں ہمارے اندر سے دور کر دے. منع للخیر معتد نسیم، یہ جو لوگوں کو خیر سے منع کرتے ہیں نا، یہ برائی اس شخص کے اندر تھی. جھوٹا تھا، یہ دغاباز تھا، ساری خرابیاں اس میں تھی. لیکن ایک خرابی قرآن نے اس کی ایسی بیان کی ہے کہ عتل بعد ذالک زنیم، اس کا معنی ہے بہت بڑا حرامی، حرام زادہ. کیا ہے؟ حرام زادہ. حضرت حامی کہتے ہیں بد نسل. کسی نے حرام زادہ لکھا، کسی نے حرامی لکھا. بہرحال حضور کے گستاخ اور بے ادب کو اس سے بھی اونچا لفظوں کو استعمال کیا کرو. اچھا، میں نے مولانا اکرم طوفانی صاحب تھے نا، مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ملے. مولانا اکرم طوفانی ویسے طوفانی تھے، بڑے سخت قسم کے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ کی گفتگو سنتے ہیں ماشاءاللہ، تھوڑی سی تقریر ہوتی ہے، باقی ساری گالیاں ہوتی ہیں. تو یہ گالیوں کو تھوڑا سا حساب کتاب میں ہو. لوگ ذرا کہتے ہیں میں گال کس کو دیتا ہوں، 2 گالیاں اور نکالی میرے بھائیوں کو، 2 گالیاں اور دے دی. میں نے کہا اس سے آگے اگر گئے تو بات اور بڑھ جائے گی. اب یہ 10 باتیں سمجھ آ گئی آپ کو. آخر میں اللہ نے کہا عتل بعد ذالک زنیم، یہ بڑا حرامی ہے. قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شخص اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو جا کے سر پہ تلوار رکھتا ہے اور سر پہ تلوار رکھ کر یہ کہتا ہے 9 خرابیاں جو اللہ نے میری بیان کی ہیں مسلمانوں پر کہ نبی پر قرآن اتر گیا ہے، وہ تو میرے اندر ہیں، لیکن میں حرامی ہوں یا حلالی ہوں اس کا پتہ تجھے ہوگا. بتا میرا باپ کون ہے. جب تلوار لی نا ہاتھ میں اس نے، تو آگے سے ماں نے کہا قرآن نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. اس کا نسل مشکوک ہے اس کا. تو بات یہ ہے کہ اس محبوب پیغمبر کی توہین اور اس کے بارے میں جو یہ بکواس اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو پہلا ذہن اس کے بارے میں یہ بناؤ کہ یہ مجبور ہے اپنی نسل سے، یہ مجبور ہے اپنی. دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں بہت لوگ ہیں احترام کے لائق، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. میں آپ کو حضرت نے بھی شعر سنائے تو میرے بھی جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں، کیونکہ بات اس طرح کی ہے کہ یہ فقیر سال کے بعد آتے ہیں دور دور سے. تو میں جب اب یہاں بیٹھا بیان کے لیے تو مجھ میں جان آ گئی. میں صبح سے لیٹا پڑا تو اٹھ ہی نہیں سکتا تھا. تو اب میرے کوئی ایسے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں. کچھ دنوں سے ایک نعت ہے جو مجھے ہر وقت اپنے پیچھے لگا کے رکھا ہوا اس نے، اور اس نعت کو میں پڑھتا ہوں تو میری روح وجد کرتی ہے. اب گلا میرا اتنا ٹھیک نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی ترنم کے ساتھ آپ کو سناؤں. تو جو اللہ کا محبوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا. شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، شب معراج یہ کہتے تھے فرشتے باہم، سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا. ختم رسل فخر رسل،
اے شہنشاہ رسل، ختم رسل، فخر رسل، خوب ہوا خوب ہوا، خوش اسلوب ہوا خوب ہوا۔ حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، حشر میں امت عاصی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا، بخشوانا تجھے مرعوب ہوا خوب ہوا، بخشوانا تجھے مرعوب ہوا خوب ہوا۔ حسن یوسف میں تیرا نور ہے نور خدا، حسن یوسف میں تیرا نور اے نور خدا، حسن یوسف میں تیرا نور اے نور خدا، چارہ دید یعقوب ہوا خوب ہوا، چارہ دید یعقوب ہوا خوب ہوا۔ تھے سبھی پیش نظر معرکہ کرب و بلا، تھے سبھی پیش نظر کعبہ معرکہ کرب و بلا، صبر میں ثانی ایوب ہوا خوب ہوا، صبر میں ثانی ایوب ہوا خوب ہوا۔ فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، فخر آدم کو نہ ہوتا جو فرشتہ ہوتا، بنی آدم سے جو منسوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ داغ آئے ہائے، یہ داغ دلوی ہے، کہتا ہے داغ داغ روز قیامت میری شرم ہے ان کے ہاتھ، داغ میری شرم ہے روز قیامت ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا خوب ہوا، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا خوب ہوا، میں گناہوں سے جو تو جو اللہ کا محبوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ روز محشر روز قیامت میری شرم ہے ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا۔ رات میرے بیان میں ایک بات رہ گئی تھی کہ جس وقت گناہگار امت پریشانی کے عالم میں سارے نبیوں کے پاس جائے گی اور سارے نبیوں سے درخواست کرے گی کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو تمام انبیاء ہاتھ کھڑے کر دیں گے، لیکن جس وقت اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں گے، یہ معروف روایت ہے لیکن اس میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں بڑوں کے سامنے، جب آپ سے بات کی جائے گی تو آپ فرمائیں گے کہ اللہ نے اپنی بزرگی کے اپنے تعریف کے کچھ کلمات ایسے ہیں جو ابھی تک مجھے بتائے نہیں ہیں، اب وہ الفاظ اللہ مجھے بتائیں گے، میں ان الفاظ کے توسل سے دعا کروں گا، پھر اللہ مغفرت کر دیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب آپ سجدے میں سر رکھیں گے اور یہ دورانیہ ہوگا 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے ارفع راسک، او میرے محبوب سر اٹھاؤ۔ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اللہ نے آج اس کو بخش دیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضرت میں یہ بات سوچ رہا تھا اور میرے منہ پہ یہ الفاظ آئے اور میں محسوس کیا کہ ان الفاظ کا فیض بہت زیادہ ہے۔ دعا مانگو نا جب، تو اللہ کو منانے کا یہ بھی ایک طریقہ اختیار کرو، اے اللہ تجھے تیری اس تعریف کا واسطہ،
اللہ تجھے تیری اس حمد کا واسطہ، ان الفاظ کا واسطہ جو تو نے ابھی تک اپنے محبوب کو بھی نہیں بتائے۔ کیسے حضرت؟ بہت اونچی بات ہے، سبحان اللہ، آپ کو نہیں سمجھ آئی؟ یقین جانو غموں کا پہاڑ میرے سر سے اللہ نے اتارا اس دعا سے، یکسو ہو جاتا ہے آدمی، غم پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تجھے تیری اس تعریف کا واسطہ، تیری اس حمد کا واسطہ، اس توصیف جو روز محشر گناہگار امت کی سفارش کے لیے آپ اپنے محبوب کو الہام کریں گے، ان کو بتائیں گے آپ، وہ ہمیں پتہ نہیں اللہ وہ تیری تعریف کے الفاظ کیا ہیں، نہیں پتہ ہمیں۔ اللہ تجھے تیری اس تعریف کا واسطہ تو مجھ پہ رحم کر دے، میرے بچوں پہ رحم کر دے، غزہ والوں پہ رحم کر دے، امت پہ رحم کر دے، ہمارے غم دور کر دے۔ پھر اس کے بعد جو مانگ سکتے ہو مانگو، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ کون کہتا ہے کہ یہ دے نہیں سکتے؟ کون کہتا ہے یہ دے نہیں سکتے؟ اور بھی کچھ مانگ، اور بھی جتنا مانگ سکتے ہو۔ ایک دعا کا یہ طریقہ، اور دوسرا میں دلائل الخیرات پڑھ رہا تھا مدینہ شریف میں، اس میں بہت سے صیغے ہیں۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اللہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کہتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ تو میرے دل میں یہ دعا یہ بھی مانگا کرو، اچھا اے اللہ تجھے تیرے اس درود کا واسطہ جو تو اپنے محبوب پر پڑھتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کون سا درود ہے وہ؟ پتہ ہے کسی کو؟ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اللہ کون سا درود پڑھتے ہیں۔ اس درود کا واسطہ، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس دعا ہے، ہمارے پاس یہ ہتھیار موجود ہے۔ تو کسی بھی غم میں، کسی بھی پریشانی میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے یہ بہت ضروری سبق ہے، اس کو اہتمام سے پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابھی وضو